السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ چونکہ ہمارا نماز سیریز چل رہا ہے، الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے اس سیریز کا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے بدن کو پاک کرنا ہوگا، پاکیزہ لباس پہننا ہوگا، اور جس جگہ پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کو بھی پاک اور صاف کرنا ہوگا، کیونکہ ناپاک اور نجاست والی جگہوں پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اپنا لباس، بدن اور جگہ کو پاک کر لینے کے بعد ہمیں وضو کا اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی عذر کی وجہ سے وضو نہ ہو سکے تو اس کی جگہ پر تیمم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بنا تیمم یا وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی چابی ہے، اور نماز کی چابی طہارت یعنی وضو ہے۔ جس طرح کوئی بھی شخص کسی لاکڈ گھر میں بنا اس کو ان لاک کیے داخل نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح کوئی بھی انسان وضو کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو نہ ہو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی جب تک وضو نہ کر لے تب تک وہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ یعنی نماز کے لیے وضو از حد ضروری ہے، اور وضو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اس کو مسنون طریقے سے مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی فضیلت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، من توضأ کما آمر وصلی کما آمر غفر له ما تقدم من عمل، جس نے وضو اور نماز اس طرح ادا کی، یعنی وضو بھی اس طرح کیا اور نماز بھی اس طرح کی جس طرح میں نے حکم دیا ہے، تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو کی عظمت و اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر وضو کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور پھر صرف حکم ہی نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ اعضاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے مومنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وضو کی فضیلت و برکت کے بارے میں فرمان ہے کہ میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا وضو کے اعضاء سے۔ تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دن تو بہت سارے لوگ ہوں گے، تو آپ صرف اپنی ہی امت کو کیسے پہچانیں گے، کیونکہ وہاں تو ساری دنیا ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں جگمگا رہے ہوں گے، یعنی وضو والے اعضاء جگمگا رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو جنتی زیور پہنایا جائے گا وہ اتنا پہنایا جائے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا، یعنی اتنا اچھا وضو کیا کرو جتنا زیور پہننا چاہتے ہو۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو نصف
ایمان ہے، یعنی وضو، پاکیزگی، طہارت، صفائی، یہ سب نصف ایمان ہے، انسان کو پاک رہنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب وضو کرو تو اچھے سے وضو کر لیا کرو، اپنی انگلیوں کے درمیان وضو کے پانی کو خوب اچھی طرح پہنچا لیا کرو، کیونکہ اگر اچھے سے وضو نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ خوب ان انگلیوں کے درمیان میں پہنچائی جائے گی۔ یعنی آگ سے بچنے کے لیے اچھے سے وضو کیا جائے تو جن جن اعضاء پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وضو کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان اعضاء پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ مسلم شریف میں بھی روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طبیعت ناپسند کر رہی ہو پھر بھی مکمل اچھی طرح وضو کیا جائے، مسجدوں کی طرف قدموں کی جب کثرت ہو جائے گی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے گا جب انسان، تو دیکھیں یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے، ان تین کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیں گے اور درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، جو نیکی دل کو پسند ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہو، وہ ثواب تو اللہ تعالیٰ اس پر دے ہی دیتے ہیں، لیکن جو نیکی محض حکم الہی ہونے کی خاطر کی جائے اور طبیعت کو پسند بھی نہ ہو تو اس پر اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ذرا تصور کریں، سخت سردی کا موسم ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا طبیعت کو کس قدر ناگوار گزرتا ہے، مگر طبیعت کی ناگواری ایک سائڈ پہ، طبیعت کی ناپسندیدگی ایک سائڈ پہ، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا یہ جذبہ بہت قابل قدر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی شاکرن علیم ہے نا، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور تمام انسانوں کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ اور جب وضو شروع کیا جائے تو سب سے پہلے احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ رکھا اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو۔ نسائی شریف میں یہ روایت ملتی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک درجہ کی ہے، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند احمد میں اور سنن میں ایک اور فرمان بھی موجود ہے نا کہ اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے اللہ کا نام لے کر وضو نہیں کیا، یعنی جس نے بھی وضو کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وضو کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے گا۔ تو ابو داود میں بھی اسی طرح کی ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو ہی نہیں، یعنی جو اللہ کا نام لے گا اسی کا وضو ہوگا اور جو وضو کرے گا صرف اور صرف اسی کی نماز ہوگی۔ اور وضو کا مسنون طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا ارادہ فرماتے تو وضو کا پانی لے لیا کرتے اور بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لیا کرتے، پھر 3 دفعہ کلی کرتے اور مسواک بھی کرتے۔ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا اور یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی نا تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، چونکہ مشقت سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم تو نہیں دیا، اگر کر لیا جائے تو سنت ہے، اس پر اجر ملے گا، اگر نہ کیا جائے تو پھر گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور مسواک کرنے کے بعد کلی 3 دفعہ کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک سے پانی کو خوب اچھی طرح جھڑکتے، یعنی ناک کو اچھی طرح صاف کر لیا کرتے تھے، پھر 3 دفعہ منہ دھوتے اور اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے، یعنی پانی کا چلو لے کر ہاتھوں کی مدد سے داڑھی کے اندر پانی کو پہنچاتے اور پانی کا خلال کرتے،
عورتیں چونکہ داڑھی نہیں ہے تو خلال تو نہیں کریں گی، لیکن 3 دفعہ اپنے چہرے کو خوب اچھی طرح دھوئیں گی کہ مکمل کانوں کی لو تک اور پیشانی کے آخری کنارے تک مکمل جو ہے وہ چہرہ دھل جائے، تبھی وضو میں مکمل چہرہ دھلا ہوا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ اپنے بازوؤں کو دھوتے، کوہنیوں سمیت، یعنی کوہنیوں تک نہیں، کوہنیوں سمیت دھونا ہے ہم نے اپنے بازوؤں کو۔ پھر پانی لے کر علیحدہ سے پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھ رکھ کر گدی تک لے جاتے ہیں۔ گدی کہتے ہیں سر کے پچھلے حصے کو، جہاں پر گردن اور سر ان دونوں کا آپس میں میل ہو رہا ہے نا، تو یہاں پر ایک تھوڑی سی جھکی ہوئی ہر انسان کی گردن میں جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گدی، وہاں تک جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں، تو وہاں گدی تک لے جاتے اور پھر وہاں سے واپس اپنے ہاتھوں کو بالکل اسی طرح لے کر آتے اسی جگہ پر لے کر آتے جس جگہ سے شروع کیا تھا، یعنی جس جگہ سے شروع کیا بالکل اسی جگہ پر واپس اپنے ہاتھوں کو لے کے آتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کا مسح کرتے اور پھر اپنے کانوں کا مسح کرتے۔ کانوں کا مسح اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخ میں رکھ کر کان کے اندر مسح کرتے اور انگوٹھوں کو کان کی پشت پر پھیر دیا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور بالکل اسی طرح کانوں کا مسح ثابت ہے اور اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر 3 بار ٹخنوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں پاؤں کو دھویا کرتے، پہلے دایاں پاؤں اور تمام وضو کے اعضاء میں جیسے بازو ہیں، ہاتھ ہیں اور پاؤں، تو ان میں ابتدا ہمیں دائیں طرف سے ہی کرنا ہوگی، پہلے دایاں اور پھر بایاں، اور ہر جو وضو کا اعضاء ہے اس کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اگر پانی کی قلت ہے تو 1 یا 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن اگر پانی موجود ہے تو زیادہ پانی ضائع بھی نہیں کرنا ہے، اور 3 دفعہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہر عضو کو دھونا لازم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص وضو کرے اور وضو کے اعضاء کو خوب اچھی طرح دھوئے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وضو مکمل کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرتے رہنے والوں میں شامل کر اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ یعنی دوسرے کلمے کے بعد اس دعا کو جو بندہ پڑھتا ہے وضو کے بعد خلوص دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر وضو مکمل کرنے کے بعد جو بندہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، یعنی 2 نفل وضو کے پڑھتا ہے، 2 پڑھے 4 پڑھے جتنے بھی پڑھے، لیکن کم از کم 2 پڑھے، تو اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ سے پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے اچھے سے وضو کرنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے وضو کی، اور پھر 2 نفل کم از کم 2 نفل پڑھے تو اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور جنت واجب بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اسلام ایک اتنا پیارا دین اور اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے روزمرہ کے معمولات کے جو کام ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا فائدہ ہے کہ ہماری اپنی پاکیزگی بھی ہو جاتی ہے، طہارت بھی ہو جاتی ہے مسنون طریقے کے مطابق، اور پھر وضو کر لینے سے انسان حشاش بشاش بھی ہو جاتا ہے، اور وضو کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان کے قریب نہیں آتی ہیں، کیونکہ انسان پاک رہتا ہے تو پھر شیطان بھی زیادہ حاوی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے فوائد ہیں وضو کے، اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔